اپنی جگہ ساتھ رہیں تو وزیر موصوف علی محمد خان صاحب، آپ نے کہا وزراء کی باڈی لینگویج کے سے بھی بہت کچھ لگ رہا ہے، تو علی بھائی تو ابھی مسکرا رہے تھے آپ کی گفتگو کے دوران. علی محمد خان صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو اب بات گھنٹوں پر آ گئی ہے کہ 48 گھنٹوں میں کچھ کرنا ہے، تو یہ اگلا ایک ہفتہ آپ وزیر پارلیمانی امور بھی ہے، پارلیمان کی امور خیر خیریت سے گزر جائیں گے علی محمد خان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ بادامی صاحب، اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد جس طرح سے آپ نے کنوین کیا پی ایس ایل کو، اور ایک بہت ایک خوشی کا سما، اور میری طرف سے لاہور کو بھی مبارکباد جو میچ جیتے ہیں، لیکن پورے پاکستان کو خوشی ملی اور آسٹریلینز بھی آئے. چونکہ آپ کرکٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس کے تناظر سے تھوڑا سا آپ سے اجازت لے کے بات کی کہ خوشی کا سما ہے کہ پاکستان میں کرکٹ دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے، اور آپ کا اور ایئر وائی کا اس میں رول ہے. دیکھیں بادامی صاحب، اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ ہمیں ڈسلاج کرے. یہ اگر ہمیں ڈسلاج نہ کریں، عدم اعتماد نہ لائیں، ہمارے خلاف تحریک نہ چلائیں، تو پھر یہ اپوزیشن کاہے کی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ہوم ورک ہے، اور کیا یہ خود ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ گو مگو کی کیفیت میں تو نہیں؟ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے جیسے امتحان کی رات، آخری رات جو ہے آپ کو کہیں سے گیسٹ پیپر ملنے کی توقع، اور ساری رات جاگ کے جب صبح پیپر میں جاتے ہیں تو آپ نے کسی اور پیپر کا ایک کی بجائے بی کا پڑھا ہوتا ہے. ان کی وہی حالت ہے. کہہ رہے ہیں او بھائی لے آؤ، او بھائی پارلیمانی امور ہم تھک تھک کے سوکھ گئے ہیں، آدھی عمر گزر گئی آپ کے انتظار میں، لے آئے وہ عدم اعتماد جو آپ نے لانی ہے. وہ پتہ نہیں وہ کاغذ بھی کسی چھاپا خانے میں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 37 کے کسی چھاپا خانے میں آپ کا وہ عدم اعتماد چھپ رہا ہے. اور لے آئے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا تو امتحان ہمارا. آ جائیں پھر ہاتھ کنگن کو عرصی کیا. تو یہ سر علی بھائی پھر بادامی صاحب ان کو کہیے گا بادام کھا کے آئیے گا. اس سے کیا ہوگا یار؟ مقابلہ بڑا ٹائٹ ہے. آپ کا مقابلہ کپتان سے ہے، اور کپتان اپنی ذات کے لیے نہیں، ریاست پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اپنے ذاتی مفاد کی لڑ رہے ہیں، ہم الحمدللہ پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. مشکلات کا بھی سامنا ہے، لیکن وہ کپتان ہی کیا جو مرد بحران نہ ہو. میں ذرا ہم حاضر ہیں جی، ٹھیک ہے، تابعدار ہیں. جاوید لطیف صاحب وزیر موصوف، اور یہ بھی چیک کرنا اپنے بندے ہی نہ کوئی کم نکل آئے، ایسا نہ ہو کوئی لیٹا ہو، کسی نے ڈرپ لگائی ہو، کوئی غائب ہو جائے، کسی کا فون بند ہو جائے. چلو اب جی، تو یہ بھی گلا نہیں کر سکتے. کہتے تھے فون آتے ہیں، فون مون تو نہیں آ رہے نا جی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے. مولانا صاحب کی یہ بات ریکارڈ ہوئی، کیسا لگ رہا ہے امپائر نیوٹرل؟ جاوید لطیف صاحب وزیر موصوف جو کہ انتہائی متعلقہ وزیر ہیں، چونکہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہے، وہ کرسی کے پیچھے ٹیک لگا کر چائے کی چسکی لیتے ہوئے اسلام آباد کی سرد رات میں جیکٹ زیب تن کیے، زیر لب مسکراتے ہوئے شفاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاؤ نا یار. میں اس سے زیادہ کیا ایکسپلین کرتے ہیں، لاؤ نا بھائی، ہم تو تھک گئے یار، آدھی عمر گزر گئے. تو بھائی گھوڑا بھی حاضر ہے میدان میں، لے کر دیں ان کو ناکام، گرا دیں حکومت. جمہوری طریقہ ہے، آپ کو پورا کرنا گھوڑا ہے کہ خچر ہے. چلو وہ انہوں نے جانور کی نوعیت بھی تبدیل کر دی، وہ میں محاورتاً کہہ رہا تھا. جی جاوید لطیف صاحب. ہاں جی اجازت ہے؟ سر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش کروں گا کہ علی محمد خان میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان پر کام کا بوجھ بڑھا ہے. میں دیکھتا ہوں اسمبلی کے اندر یہ تو اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ میرے کو لو کی لے لانا گورنمنٹ چلی بھی جائے. تو اس لیے یہ ان کا اپنا جو ان پہ ملبہ انہوں نے پچھلے 4 سال سے ڈالا ہوا ہے، یہ تو اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. دوسرا میں ایک عرض کروں گا، بات بڑی سیدھی ہے کہ دیکھیں غیر آئینی حکومت کو بھی ہم آئینی طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے، جس طرح یہ غیر آئینی طریقے استعمال کرتے تھے، ہم وہ 4 سالوں میں نہیں کیے ہم نے. ہاں ایک بات ضرور ہے، ماحول بھی ہے، اچھا نمبر بھی پورے ہیں. اچھا اگر کوئی بڑی رکاوٹ کھڑی نہ ہوئی تو یہ میں ساتھ کہہ رہا ہوں. رکاوٹ ابھی آج کی تاریخ میں آپ کو رکاوٹ دیکھ رہے ہیں؟ آج کی تاریخ میں نظر نہیں آ سکتی. جب آپ چیزوں کو ٹیبل امپائر نیوٹرل ہے آج کی تاریخ میں. باتیں اس وقت دیکھیں، ہم تو اعتماد کر کے ڈی جی، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، ہم تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ سٹیٹمنٹ جس میں یہ انہوں نے کہا تھا اس پہ یقین کر رہے ہیں کہ ہم کسی ڈیل میں، کسی سیاسی بکھیڑے میں ہم نہیں پڑیں گے. ہم اس پہ یقین کرتے ہوئے آئینی. تو سر پھر رکاوٹ بھی نہیں ہے، نمبرز بھی پورے ہیں، تو تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لا رہے؟ اور وزیر موصوف بھی کہہ رہے ہیں کہ لاؤ نا یار تحریک عدم اعتماد، تو کیوں نہیں لا رہے؟
کتنے بجے لائیں گے بتائیں پھر؟ تو میری عرض سن لینا جی جی میرے معصوم بھائی. جی سر جی سر. اتنے ہم معصوم نہیں ہیں جتنے آپ معصوم ہیں. اچھا تو یہ تو ہمیں آزادی دے نا کہ ہم اپنی اچھا علی محمد خان کے بقول کہ آپ اتنے معصوم نہیں ہیں، میں یقین کر لیتا ہوں کہ آپ اتنے معصوم نہیں ہیں. آپ ہمارے سے اچھا جی. بڑا افسوس ہوا ہے کہ میرے بارے میں میرے خلاف آپ دونوں بھی ایک پیج پر آ گئے. بڑا افسوس ہوا ہے مجھے. ویسے آپ لوگ کسی بات پہ ایک پیج پہ نہیں علی محمد خان کی رائے ہے کیونکہ چھوٹا بھائی ہے، لاڈلا ہے، اس لیے میں ان کی تو یہ بھی رائے ہے کہ اپوزیشن کے ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں. برف مسلمان پہ گرتی ہے بیچارے. میرے حوالے سے آپ نے اتفاق کر لیا. نہیں وہ آپ معصوم ہے نا اس لیے گر رہی ہے آپ پہ. اچھا نہ صرف تلوں میں تیل نہیں ہے بلکہ یہ بیل منڈے بھی نہیں چڑھے گی. چلو جی وہ ایک اور. ہاں تو سر چورائی ہنڈیا پھوٹے گی، یاد رکھنا. اچھا وہ ایک جملے میں 3 محاورے جوڑ دیے انہوں نے. آپ بتائیں تو صحیح کہ سب کچھ تیار ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو کب لا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد؟ اچھا میں ایک عرض کرتا جاؤں جی علی محمد خان صاحب کے حوصلے کے لیے. اچھا کہ جو ان کو یہ تھا نا کہ اتحادی ٹوٹیں گے تو دین کوئی عدم اعتماد کی تحریک آئے گی. 178 ممبر ان کے پاس ہیں، 162 اپوزیشن کے پاس ہیں. صحیح ہے. 10 نمبر کا فرق ہے. صحیح ہے. 10 نمبر کسی اتحادی کے ٹوٹے بغیر پی ٹی آئی کے لوگ استعفوں سمیت کچھ نے پیپلز پارٹی کے پاس جمع کروا دیے ہیں اور کچھ نے مسلم لیگ نون کے پاس جمع کروا دیے ہیں کہ آپ یہ جب چاہیں استعمال کر لیں. اور یہ ہم آپ کو وسیم بدامی صاحب جو میرے معصوم بھائی ہیں ان کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں. جو پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں جماعت کو کہ اگلے انتخابات میں ہم نے اپنی جماعت کے اندر فیصلے کر لیے ہیں. ٹکٹ دینے کا یقین دہانی کرا دی ہے پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں کو. کام ہو چکا ہے ان کا. اب علی بھائی کہ ٹکٹ جاوید صاحب ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے نا ان لوگوں کو. آپ نے یہی کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل علی بھائی ہم نے وعدہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتحادیوں کے بغیر کام ہو جائے گا. آپ کے اپنے لوگ نہ صرف ان کی طرف آ رہے ہیں بلکہ آ چکے ہیں. ٹکٹ دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے. آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ اپنی سبوں میں نظر رکھنا. وہ آپ کے ان سے پوچھیں ان کے اپنے نمبر پورے ہیں. چلو اب یہ بتا دیں جاوید ہمیشہ ان کے ہی کم نکلتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. ویسے ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے جاوید صاحب جو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بندے کم نکلتے ہیں. یہ حالیہ تاریخ میں یہی ہوا ہے. میرے معصوم بھائی آپ بالکل بجا فرماتے ہیں اور علی محمد خان بھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب فون کال آتی تھی تو ایسا ہوتا رہا ہے. مگر دباؤ میں کچھ لوگوں کو لا کے ایسا ہوتا رہا ہے. مگر جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے ہم جا رہے ہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے وسیم بدامی صاحب کہ اگر آئینی راستے بند کر دیے جائیں تو ان ریاستوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے علی بھائی مجھے بات بتائیں. صحیح ہے کے اندر بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں. خدا کرے اب ایسا معاملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو ابھی سے آپ کا نیریٹو تیار ہے. میں سچ یا جھوٹ نہیں، میں نہیں کہہ رہا غلط ہوگا، لیکن نیریٹو تیار ہے کہ جی کال آ گئی سے ناکام ہو گئی. یہ آپ کی بات سے ہی لگ رہا ہے. لیکن چلو دیکھتے ہیں وقت آئے گا تو. لیکن نہیں بدامی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے میں بڑے احترام سے بڑے ادب سے وسیم بدامی صاحب معصوم جو ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایسی ہرگز بات نہیں ہے. ہم یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ ایسی رکاوٹ ہوئی اس کا نقصان کتنے عرصے میں آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد؟ اندازاً بتا دیں جاوید لطیف صاحب، رفلی بتا دیں. رفلی کتنے عرصے میں آ رہی ہے؟ یہ آپ صحیح فرما رہے تھے کہ کچھ دنوں کی بات ہے. کچھ دنوں کی بات ہے. دنوں سے ایک بات سمٹتی گھنٹوں میں جا رہی ہے. تحریک عدم اعتماد اگلے کچھ دنوں میں آ رہی ہے بلکہ بات اب گھنٹوں تک آ گئی ہے. میں